ارون صاحب ذرا نسخہ تو کوئی تشخیص کریں. آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے. رانا صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ آپ انہیں ساری روشوں کو ایکسپلور کریں جو ابھی تک آپ نے باب بند کر رکھے ہیں. خارجہ پالیسی کو از سر نو تشکیل دیں, اس پہ دیکھیں, غور کریں. اپنی اکانومی میں جو جہاں جہاں فالٹ لائنز ہیں ان کو فل کریں, ڈاکیومنٹڈ اکانومی کریں. دیر از اے رچ کوسٹ ٹو اٹ. یہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے؟ کون سا نظام چاہیے؟ خان صاحب بھی جس کا مطالبہ کرتے رہے. کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں چاہیے. یہ تجربات دنیا میں ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں. بنگلہ دیش نے کیا تھا, بری طرح ناکام ہوا تھا. باقی جو اشارہ آپ نے کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, یہ تو ویسے ہی آمکانہ ہے, اس لیے کہ سیاست آرٹ آف پاسبلٹی ہے. وہ ایک نیا کرائسس پیدا ہو جائے گا اس سے. جو چیز ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. دیکھیے صغیر کے مزاج میں ہے ایک منٹ ایسے نہ بیچ میں نہ کریں, وہ نہ کریں, انٹرپٹ نہ کریں, بات کرنے دیں. بات یہ ہے کیا چیز ممکن ہے. پہلی بات یہ ہمارے مزاج میں ہے پورے بر صغیر میں, سیلف پٹی, انسیکیورٹی, اور یہ اپنا کوئی آئے گا اور کرے گا. کوئی کہاں سے آئے گا جی؟ کہاں وہ بڑا لیڈر تو ایکسیپشن کے طور پر پیدا ہوتا ہے. اٹ از ویری ویری ریئر. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں ابراہم لنکن کے علاوہ کون سا بڑا لیڈر ہے جو اخلاقی عظمت کا استعارہ ہو؟ فرانس میں ایک ڈگال تھا, اور برطانیہ میں کتنے ایسے لیڈر تھے, ایک بسمارک تھا جرمنی میں. اچھے لیڈر ضرور پیدا ہوئے, بہت بڑا لیڈر بہت شاذ پیدا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے ایک صدی میں ایک بڑا لیڈر پیدا ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے. گزارے یہ ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. یہ مایوسی پھیلانی بند کریں. کون آئے گا, کون کرے گا, قوم کرے گی اور کون کرے گا. لیڈر تو روز روز نہیں بڑے پیدا ہوتے. لوگوں کی ٹریننگ کریں. دیکھیے سب سے بڑا پوٹینشیل ہے آئی ٹی کا جو مجھے نظر آتا ہے. ماہرین بہتر رائے دے سکتے ہیں. چھوٹے کورسز کریں. آئی ٹی کی ساری دنیا کو ضرورت ہے. ایگریکلچر میں وہ چینیوں نے ٹھیک کہا اور اٹالین سفیر نے بھی ٹھیک کہا, تیزی سے ڈیولپمنٹ ممکن ہے. یہ 35 برس پہلے میں نے لکھنا شروع کیا. میرے اور پراچا صاحب کے دوست فاروق گیلانی صاحب, ان سے میری ایک ڈسکشن ہوئی کہ بھائی یہ اولب ہو سکتا ہے, 2.5 کروڑ درخت تھے اس وقت خود رہو, اور اب 6 کروڑ ہیں خود رہو. تو لوگ ہمارا بڑے بڑے ٹاپ بیوروکریٹ ہمارا مذاق اڑاتے, یہ کیا آئیڈیا ہے؟ اسی تھر کے کوئلے کے ہم نے لکھنا شروع کیا تو یہ جی تو کہانیاں آپ سنا رہے ہیں, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ٹھیک ہے, ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اولب لگ رہا ہے. اچھا ایگریکلچر کو ماڈرنائز آپ کرتے ہیں, اس پہ توجہ دیتے ہیں تو کوئک انکم آپ کی بڑھتی ہے. اصل بات یہ ہے انڈسٹری, وہ شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے لیے پلاننگ تو ہو. اور وہ یہ ہے کہ پروڈکشن بڑھے گی. زراعت میں بھی, خاص طور پر انڈسٹری میں. انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری ہے اب آئی ٹی, الیکٹرانکس, اس پہ توجہ دینی ہوگی. لیکن فوری ریلیف ایگریکلچر سے آپ کو مل جائے گا. جس سال بمپر کراپ ہوئی اس سال بھی 2 ملین ٹن منگوانی پڑی گندم. پھر یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہو رہی ہے, جو سب سے بڑی ویسٹیج ہے, اس کا اب تک ذکر نہیں ہوا. اسٹیٹ انٹرپرائز میں پیسہ کیوں جا رہا ہے جی؟ اسد عمر صاحب فرماتے تھے, میری بھی ان سے بڑی لمبی گفتگو ہوئی, بھائی پی آئی کو ٹھیک کر کے بیچیں گے. ٹھیک کرے گا کون؟ جنہوں نے بگاڑا وہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ ریل کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اسٹیل مل کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ چیف جسٹس صاحب ایک 2007 میں فیصلہ دیا تھا, انہوں نے 200-300 ارب روپے ہمارے ڈوب چکے ہیں اس کے بعد اسٹیل مل میں. عمران خان صاحب کو کمیٹیاں بنانی چاہیے, ریلوے کے لیے الگ, پی آئی اے کے لیے الگ, اسٹیل مل کے الگ, باقی اسٹیٹ انٹرپرائز کے لیے بھی. ایف بی آر کے لیے ٹیکس کلیکشن کیوں کم ہے؟ آدھی اکانومی تو بلیک ہے. پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں استحکام نہیں ہے, اور استحکام آتا ہے عدالت نظام اور پولیس کے ٹھیک ہونے سے اور سول سروس کے ٹھیک ہونے سے. فضول خرچی بند کرنا تو ایک کام ہے. یہ 1000 ارب روپے تو بچائیں نا, جو آپ بچا سکتے ہیں وہ تو فوری بچائیں. او بھائی اگر مفت آپ یہ دے دیں, مفت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو 40 ارب بچ گئے نا. آپ کا ہیلتھ کا بجٹ 2 سال پہلے 40 ارب روپے تھا پورے پنجاب کا. اچھا پھر یہ ہے کہ اور جہاں جہاں کہیں بچت ممکن ہے, آپ پلاننگ کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ٹھیک منصوبہ اگر بنا لیں, امید پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ حکمرانوں کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو گولڈن پیریڈ ہے مسلم ہسٹری کا, سب سے زیادہ شاندار ہے وہ 12 سال کا جناب عمر فاروق اعظم کا دور ہے. اس میں 5 سال کا عہد کے تھے, لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ امیر المومنین نے اپنا راشن ادا کر دیا ہے. جب انہوں نے اپنا راشن ادا کر دیا تو باقیوں کو بھی ظاہر ہے توفیق ہوئی کچھ ایثار کرنے کی. لوگوں کے کوئی آدمی بھوکا نہیں مرا اتنی بڑی ریاست میں, جب وسائل بھی نہیں تھے رسل و رسائل کے. یہی دوسرے ان کے ساتھیوں کا حال تھا. یہ نہیں کہ تنہا حضرت عمر جو ہیں وہ ایک رول ماڈل تھے, باقی
جناب علی کرم اللہ وجہ، جناب ابوبکر صدیق بھی، جناب عثمان بھی، تو اپنے بیشتر آمدن کا حصہ بانٹ دیتے تھے. ایک یہ ہے کہ یہ ادارے بنائے جائیں. میں نے ایک دفعہ ایک بڑی اہم شخصیت نے مجھے بلایا اور پوچھا غربت کا کوئی علاج ہے؟ میں نے کہا بہت آسان علاج ہے. ان کا آسان؟ میں نے کہا اتنا آسان کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. 400 روپے دے دیں اخوبت کو، کچھ اور اداروں کو بھی دے دیں جو اچھے ہوں، لون دیں. لون ایک بھینس آدمی خرید لے تو اس کی گزر بسر ہو جاتی ہے. اور بھینس کتنے میں آتی ہے؟ 3 لاکھ روپے میں، زیادہ سے زیادہ. اس وقت تو اتنے میں بھی نہیں آتی تھی. آپ ونس یو آر سیریس کیا جی، درد ہو، احساس ہو تو تب ہے نا. وہ شہباز شریف میں درد کہاں سے آئے، اور زرداری صاحب میں کہاں سے آئے، اور ان لوگوں میں کیا ہے؟ میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ وہ مریم بن جائے وزیر اعظم، بلاول بن جائے وزیر اعظم. کوئی مذاق ہے؟ تعلیم کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. کتنا پیسہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں؟ بنگلہ دیش تعلیم میں آ گیا ہے، سری لنکا آ گیا ہے. او بھائی، تعلیم کے بغیر بھی کوئی معاشرہ جو ہے اس نے کبھی ترقی کی ہے؟ جدید معیشت ٹرینڈ ورکر پہ اور تعلیم یافتہ لوگوں پہ کھڑی ہے. بی اے کی ڈگریاں دے دی، ایم اے کی ڈگریاں دے دی، نوکری ڈھونڈتے پھرتے ہیں. بھائی وہ ہدف کے مطابق ہونا چاہیے. اتنے لوگ انڈسٹری میں درکار ہیں. وہ اپنا جو خان صاحب کا کالج ہے، نمل کالج، وہ ابھی لڑکا 4تھے سال میں ہوتا ہے، نوکری کی آفر اس کو مل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے انڈسٹری کو. ٹھیک ہے، ان کو پڑھائے وہی کچھ جاتا ہے. تو آپ اپنا تعلیمی نظام اکارڈنگلی کیوں نہیں کریں؟ اس پہ ایک سنجیدہ، بالکل پتا مار کے جو کہا ڈاکٹر صاحب نے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ پلان بن سکتا ہے. ہماری حالت جرمنی، اب دوبارہ دہراتا ہوں، جرمنی اور جاپان اور برطانیہ سے بری نہیں ہے جو وہ کھنڈر بن گئے تھے دوسری عالمگیر جنگ میں. لیکن مایوسی نہ پھیلائیں. کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. اور کون کرے گا؟ ہم کریں گے. اور کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، مکمل ہو گئی بات ہارون صاحب آپ کی. چلیں میں رانا صاحب کی طرف. رانا صاحب، ہارون صاحب نے کہا کہ اسی سسٹم میں ہوگا اور یہی لوگ کریں گے، ظاہر ہے. اور خمیر کی بھی بات ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کر چکے ہیں، اس پہ کسی کا اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی اس سے اتفاق نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے. لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے اس ملک کو، اور اس کے لیے ہارون صاحب نے میپ بھی بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں 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 آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن وہ سب اصلاحات وہی ہیں جو اس سے پہلے حکومتیں اپنے منشور میں ذکر کر چکی ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، کہ ہر ایک حکومت میں آنے سے پہلے وہ دعوے کرتا ہے کہ یہاں یہاں اصلاحات ہوں گی. کون کون وائٹ ایلیفنٹس ہیں، زرعی شعبے میں کیا کریں گے، آئی ٹی میں کیا کیا جا سکتا ہے. دیر آر پاسبلٹیز اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات بھی کرتا ہے، لیکن لانگ ٹرم کام نہیں کر پاتا. کیا فالٹ ہے سسٹم میں؟ دیکھیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، مجھے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا 3 پرون اسٹریٹجی، جس کا ہارون صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، 3 پرون اسٹریٹجی پہ ہمیں چلنا پڑے گا. ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم اسٹریٹجی، ایک مڈ ٹرم اسٹریٹجی، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی. تو جب تک ہم تینوں اسٹریٹجیز کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، سائملٹینیسلی تینوں اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو ان پلیس نہیں رکھیں گے، ایک اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکتی. کہ اگر ہم فوکس کریں کہ صرف اور صرف جناب لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ فوکس کرنا ہے اور مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کو ہم بھول جائیں، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. تینوں اسٹریٹجیز کو سائملٹینیسلی لے کے چلنا پڑتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم نہیں جائیں گے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کو، تو اور اس پہ ہم اپروچ نہیں رکھیں گے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ پہ، تو وہ ہمارے لیے ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، سب چیزیں آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہیں.